ہاں جی گائز، کیا حال ہیں؟ سو بیسکلی دس از دا ٹاپک آف کیلیفیٹ آف حضرت عثمان. میں پرابیبلی 2 سے 3 یا ایٹ موسٹ لائک 4 ویڈیوز بناؤں گا اس پہ، کیلیفیٹ آف حضرت عثمان پہ، چھوٹی چھوٹی، تاکہ آپ کو ساری چیز صحیح سے سمجھ آ جائے. سو اگین سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہی بولوں گا جو میں ہمیشہ بولتا ہوں، کہ آپ اگر مجھے سنو گے نا، موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے سننا. اگر غور سے سن لو گے تو دیٹ ول میک یور لائف ایزیئر، ٹھیک ہے؟ بیکاز دیز آر آل لائک اسٹوری ٹائپ چیزیں. تو آپ کے جو سامنے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو یاد کروا دوں گا، بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ سن لو، صحیح ہے؟ سو بیسکلی کیلیفیٹ آف حضرت عثمان کے کچھ ٹاپکس ہیں، جن میں سے 2 میں آج آپ کو کروا رہا ہوں: الیکشن آف حضرت عثمان اینڈ ایڈمنسٹریشن آف حضرت عثمان. صحیح ہے؟ سو الیکشن آف حضرت عثمان کی اگر بات کریں، الیکشن آف حضرت عثمان کی، تو بیسکلی دا تھنگ از کہ جب، ذرا غور سے سن لو پلیز، جب حضرت عمر جو تھے، وہ ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی نا، وین ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، جب ان پہ اٹیک ہو گیا تھا، وہ اٹیک فوراً ٹائم بعد تو نہیں مرے تھے نا، وہ کچھ دن زندہ رہے تھے. صحیح ہے؟ سو بیسکلی جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے اینڈ ہی واز اویئر کہ ان کی ابھی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، سو ہی نامینیٹڈ اے کمیٹی آف 6 ممبرس. ٹھیک ہے؟ ذرا غور سے سن لو. ہی نامینیٹڈ اے کمیٹی آف 6 ممبرس اینڈ ان 6 بندوں کے نام تھے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اینڈ حضرت سعد بن ابی وقاص. ٹھیک ہے؟ سو بیسکلی واٹ آئی وانٹ یو پیپل ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ از کہ جب حضرت عمر کی بیسکلی ڈیتھ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جب حضرت عمر کی بیسکلی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ حضرت عمر جو تھے، ہی واز لائک، حضرت عمر جو تھے he was like on his deathbed and he nominated a committee of 6 members and he said کہ ان 6 میں سے کسی نہ کسی کو میرا سکسیسر چوز کر لے. ٹھیک ہے؟ سو ان 6 بندے جو تھے ان میں حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اینڈ حضرت سعد بن ابی وقاص. ٹھیک ہے؟ سو دیز آر دا 6 پیپل جن کی کمیٹی نامینیٹ ہوئی تھی ڈیورنگ دا لائک لاسٹ ڈیز آف حضرت عمر. اب سین یہ تھا کہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے نا، یہ والے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے، یہ دیکھ رہے ہو، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف واز ٹو اولڈ، لائک وہ بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے اینڈ ہی واز unable to bear the burden of caliphate. So he said this thing کہ I cannot be the caliph because of his old age. مطلب انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا خود ہی کہ میں کیلیفیٹ کی رسپانسبلٹیز نہیں لے سکتا بیکاز میری عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. صحیح ہے؟ سو بیسکلی ہی ریفیوزڈ اینڈ یہ چیز ڈیسائیڈ ہو گئی تھی کہ جو بھی نیکسٹ کیلف چوز کرے گا نا، جو بندہ، وہ عبد الرحمن بن عوف چوز کریں گے. صحیح ہے؟ بیکاز انہوں نے کہا تھا کہ میں خود نہیں بنتا. سو دا چوائس واز لیفٹ ان ہز ہینڈ کہ آپ جو باقی کے 5 رہ گئے ہیں ان میں سے جو بھی کیلف آپ نے چوز کرنا ہے آپ چوز کر لیں. صحیح ہے؟ سو بیسکلی حضرت طلحہ اینڈ حضرت زبیر جو تھے نا، یہ 2 بندے، حضرت طلحہ اینڈ حضرت زبیر، یہ 2 بندے اس ٹائم پہ مدینہ میں نہیں تھے. ٹھیک ہے؟ حضرت طلحہ اینڈ حضرت زبیر ور ناٹ ان مدینہ. اب حضرت، بیکاز عبد الرحمن بن عوف کی رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے کیلف چوز کرنا ہے، سو ہی وینٹ ٹو حضرت علی. ٹھیک ہے؟ حضرت علی کے پاس گئے، ان سے سجیشن لیا کہ کس کو کیلف بنانا چاہیے. سو حضرت علی سیڈ کہ حضرت عثمان کو کیلف بنائیں. ٹھیک ہے؟ اینڈ حضرت عثمان کے پاس جب گئے سجیشن لینے کے لیے تو ہی نامینیٹڈ کہ حضرت علی کو کیلف بنانا چاہیے. صحیح ہے؟ سو حضرت علی کے پاس جب گئے تو حضرت علی نے کس کا نام دیا؟ حضرت عثمان کا. حضرت عثمان کے پاس جب گئے تو حضرت عثمان نے کس کا نام دیا؟ حضرت علی کا. صحیح ہے؟
باقی کمپینینز جو تھے مطلب پرومیننٹ کمپینینز تھے لائک حضرت ابو ہریرہ اینڈ مینی ادرس, ان سے جب سجیشن لیا تو انہوں نے بھی حضرت عثمان کا نام لیا. لائک موسٹ آف دا پیپل وانٹیڈ کہ حضرت عثمان کو نامینیٹ کیا جائے. سو بیکاز موسٹ آف دا پیپل ور ان دا فیور آف حضرت عثمان, تو انہوں نے حضرت عثمان کو کیلف بنا دیا. ٹھیک ہے, مطلب سجیشنز لیں اینڈ اس کے بعد حضرت عثمان کو کیلف بنا دیا. یہ حضرت عثمان کی بیسیکلی الیکشن ایز کیلف ہے. اچھا, اس کو ذرا غور سے دوبارہ سن لو. بیسکلی میں بیکاز آئی وانٹ کہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آ جائے اینڈ یاد بھی ہو جائے. دین آئی گو ٹورڈز دا نیکسٹ ٹاپک. بیسکلی حضرت عمر when حضرت عمر واز آن ہز ڈیتھ بیڈ, he nominated a committee of 6 members. ٹھیک ہے, and he said that choose anyone from these 6 members. اور وہ 6 لوگ کون تھے؟ حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد بن ابی وقاص. یہ 6 لوگ تھے. صحیح ہے. عبد الرحمن بن عوف نے یہ بولا تھا کہ he is too old to bear the responsibility of caliphate. ٹھیک ہے, عبد الرحمن بن عوف نے یہ چیز لائک ہی سیڈ دیٹ میری ایج اتنی زیادہ نہیں ہے تو ہی کین ناٹ بیئر دا برڈن آف کیلیفیٹ. سو دا چوائس, باقی جو 5 کمپینینز رہ گئے تھے, دے سیڈ کہ آپ بیکاز خود اس چیز سے باہر ہو رہے ہیں تو آپ چوز کر لیں کہ کس کو کیلف بننا چاہیے. صحیح ہے. سو عبد الرحمن بن عوف واز دا پرسن ہو ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ کون ہوگا نیکسٹ کیلف. صحیح ہے. اس نے عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا, ہی وینٹ ٹو حضرت علی اینڈ حضرت علی سے پوچھا کہ کس کو کیلف ہونا چاہیے. انڈیویجولی جتنے بھی نامنیز تھے نا ان سے بھی سجیشن لی کہ کس کو کیلف ہونا چاہیے. سو حضرت علی نے کہا کہ حضرت عثمان کو ہونا چاہیے. حضرت عثمان کے پاس گئے, حضرت عثمان نامینیٹڈ دیٹ حضرت علی کو کیلف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ حضرت طلحہ اینڈ حضرت زبیر جو تھے, طلحہ اینڈ زبیر, دے ور ناٹ ان مدینہ. ٹھیک ہے. اینڈ حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے ان سے بھی جب پوچھا گیا تو ہی نامینیٹڈ دا نیم آف حضرت عثمان. ٹھیک ہے. اینڈ باقی کے جو پرومیننٹ کمپینینز تھے ان سے بھی لائک حضرت ابو ہریرہ وغیرہ جتنے بھی وہاں پہ تھے تو ان سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی حضرت عثمان کا نام سجیسٹ کیا. بیکاز most of the votes were in the favor of حضرت عثمان, so حضرت عثمان was elected as the caliph. Basically جب حضرت طلحہ and حضرت زبیر واپس آئے تھے نا, اینڈ اس ٹائم تک حضرت عثمان جو تھے وہ کیلف الیکٹ ہو چکے تھے, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جو ڈیسیژن ہوا ہے وہ حضرت عثمان کی کیلیفیٹ والا, لائک چوزنگ ہم ایز اے کیلف, اٹ واز دا رائٹ ڈیسیژن. مطلب وہ بھی اسی کے فیور میں تھے کہ حضرت عثمان کیلف بن جائیں. ناؤ واٹ آئی وانٹ از بیسکلی میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ان کی ایڈمنسٹریشن کروا دوں, بیکاز یہ پیپر میں آ جاتی ہے اکثر اوقات, تو آئی وانٹ کہ یہ آپ کو میں کروا دوں. صحیح ہے. سو بیسکلی ایڈمنسٹریشن آف حضرت عثمان میں بیسکلی آپ نے لکھنا کیا ہے, وہ سارے کام جو حضرت عثمان کی کیلیفیٹ میں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سارے کے سارے کام لائک short detail of all those works which were carried out in the caliphate of حضرت عثمان کہ کیسے رن ہوئی. بیٹلز نہیں, بیکاز بیٹلز ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے, تو ایکسپینشنز نہیں. ایکسپینشنز کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ ضرور ڈالیں گے کہ یار ایکسپینشنز ہوئیں بیکاز they were one part of administration. اب ان کی آگے کی جو ڈیٹیل ایکسپینشنز کی وہ الگ سوال ہے. ٹھیک ہے. بٹ یہ جو ہے نا, دس از بیسکلی دا شارٹ سمری آف دا ہول کیلیفیٹ آف حضرت عثمان کہ کیا کیا ہوا. ٹھیک ہے. سو بیسکلی اس پہ 10 نمبر کا سوال آ جاتا ہے, اینڈ لائک یو نو انف ڈیٹیل بن بھی جاتی ہے اس کی کہ آپ 10 نمبر کا سوال اس پہ اٹیمپٹ کر سکو گے. صحیح ہے. سو بیسکلی فرسٹ اینڈ فرسٹ آپ کو سب سے پہلے یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان کا جو رول تھا, جو رولنگ پیریڈ تھا, وہ کتنا تھا, لائک کتنے سال تھا. اٹ واز 12 years and 6 months. ٹھیک ہے. جو رولنگ پیریڈ آف حضرت عثمان تھا اٹ واز بیسکلی 12 years and 6 months. ٹھیک ہے. اب ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت عثمان جو پراسپرٹی تھی نا اسلامک امپائر کی, اینڈ بہت زیادہ کانکویسٹ ہوئے, لائک ایکسپینشنز ہوئیں. ٹھیک ہے. مسلم امپائر جو تھی وہ 24 lakh square miles, لائک 240,000 square miles پہ ایکسپینڈ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے.
بیسکلی فرسٹ پوائنٹ آپ کو کیا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کیلیفیٹ کی ڈوریشن کتنی تھی. میں آپ کو بیکاز یاد کروا رہا ہوں تو آئی ول لنک دیز پوائنٹس اگین اینڈ اگین. ٹھیک ہے, میرا یہ ایک مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف ٹاپک سمجھ آئے, میرا موسٹ امپورٹنٹ مقصد یہ ہے کہ آپ کو ٹاپک یاد بھی ہو جائے. صحیح ہے. سو بیسکلی آپ کو سب سے پہلی چیز جو پتہ ہونی چاہیے ان کی سروسز اینڈ ایڈمنسٹریشن کے پارٹ میں یہ آپ نے پوائنٹ لکھنا ہے کہ حضرت عثمان کی جو کیلیفیٹ تھی اس کا جو ٹینیور تھا یا اس کی جو ڈوریشن تھی وہ تھی 12 years and 6 months. ٹھیک ہے. ڈیورنگ دیز 12 years and 6 months there was a lot of prosperity and there were a lot of conquests. ٹھیک ہے, prosperity and conquests. ٹھیک ہے. اینڈ مسلم امپائر جو تھی وہ 24 lakh مطلب 240,000 اسکوائر مائلز پر ایکسپینڈ ہو گئی تھی. صحیح ہے. نیکسٹ تھنگ, اب ایسی سوسائٹی مطلب یہ سارا کچھ آپ لنک کرو گے. ٹھیک ہے. ایک ایسی سوسائٹی حضرت عثمان کے دور میں بن گئی تھی جہاں پہ اتنی ڈسٹریبیوشن آف انکم فیئر ہو گئی تھی کہ ایک ایسی سوسائٹی بن گئی تھی جہاں پہ زکوٰۃ دینے والے جو لوگ تھے وہ کم تھے اینڈ زکوٰۃ لینے والے لوگ کم تھے اینڈ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ پیئرز ور مور دین زکوٰۃ ٹیکرز. ٹھیک ہے. زکوٰۃ دینے والے لوگ زیادہ تھے اینڈ زکوٰۃ لینے والے لوگ کم تھے. صحیح ہے. اب بیسکلی آپ نے یہ لکھنا ہے پہلے پیراگراف میں, یہ 3 پوائنٹس آپ یاد کر لو کہ جو ان کی ڈوریشن تھی نا کیلیفیٹ کی وہ تھی 12 سال اینڈ 6 مہینے. ٹھیک ہے. 12 سال اینڈ 6 مہینے. ان کی کیلیفیٹ کے 12 سال اینڈ 6 مہینے کے دوران پروسپیرٹی ہوئی اینڈ کانکویسٹس ہوئیں. ٹھیک ہے. اینڈ جو مسلم امپائر ہے وہ 240,000 اسکوائر مائلز پر ایکسپینڈ کر گئی. ٹھیک ہے. ایک ایسی سوسائٹی بن گئی مسلمس کی جس میں زکوٰۃ لینے والے کم تھے اینڈ زکوٰۃ دینے والے زیادہ تھے. مطلب ا پراسپرس سوسائٹی واز اسٹیبلشڈ بیسکلی ان وچ دیر ور زکوٰۃ گیورز ور مور دین زکوٰۃ ٹیکرز. ٹھیک ہے. سسٹم آف گورنمنٹ جو تھا نا وہ بیسکلی انٹروڈیوس کیا تھا حضرت عمر نے. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ سسٹم آف گورنمنٹ جو تھا وہ حضرت عمر نے انٹروڈیوس کیا تھا. سسٹم آف گورنمنٹ میں پتہ کیا کیا آتا ہے, میں آپ کو ویسے سمجھا رہا ہوں. بیسکلی سسٹم آف گورنمنٹ میں یہ آتا ہے کہ جو آگے گورنرز اسٹیبلش کر دینے. ٹھیک ہے. یا پھر مزید یار جس طرح یہ ہوتے ہیں نا سندھ کے گورنر, کے پی کا گورنر اینڈ وزیر اعلیٰ, وزیر پتہ نہیں خزانہ مزانہ کیا کیا. صحیح ہے. سو اس طرح گورنمنٹ کا سسٹم بیسکلی انٹروڈیوس کیا تھا حضرت عمر نے, بٹ اٹ واز ٹیکن ٹو اے نیکسٹ لیول ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت عثمان. مطلب سسٹم آف گورنمنٹ جو انٹروڈیوس حضرت عمر نے کیا تھا اس میں بیٹرمنٹ لائی تھی حضرت عثمان نے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو افیئرز آف دا اسلامک امپائر تھے, مطلب جتنے بھی مسئلے مسائل تھے نا وہ اسلامک پرنسپلز پہ ان کے فیصلے ہوتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یار اسلام کو بھول گئے تھے. کوئی بھی فیصلہ کرتے تھے تو وہ اسلامک پرنسپل کے اوپر, مطلب ان کا جو سٹانس ہوتا تھا کوئی بھی ڈیسیژن کرنے کا, اٹ واز بیسڈ آن اسلامک پرنسپلز. ٹھیک ہے. سو بیسکلی واٹ یو ہیو ٹو رائٹ از, اور کوئی بھی فیصلہ بیسکلی کرتے تھے تو اس میں باقی کے کمپینینز وغیرہ کی اینڈ اپنے گورنرز کی کنسلٹیشن بھی کرتے تھے. صحیح ہے. اب یہاں تک آئی ہوپ آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی, بیکاز آئی وانٹ یو پیپل ٹو لرن دس. تو ٹینیور کتنا ہے؟ 12 سال اینڈ 6 مہینے. اس 12 سال 6 مہینے کے دوران پراسپرٹی اینڈ کانکویسٹ ہوئے. 240,000 اسکوائر مائلز تک مسلم امپائر پھیل گئی. ٹھیک ہے. ایک ایسی سوسائٹی مسلمانوں کی بن گئی جس میں زکوٰۃ پیئرز جو تھے وہ زیادہ تھے اینڈ زکوٰۃ کے ٹیکرز وہ کم تھے. ٹھیک ہے. اینڈ مطلب اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف انکم, مطلب فیئر ڈسٹریبیوشن آف انکم, ایکویلٹی آف انکم ڈسٹریبیوشن اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی انیکویلٹی نہیں تھی. غریب اور امیر میں فرق
بہت کم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, سسٹم آف گورنمنٹ جو کہ حضرت عمر کے دور میں انٹروڈیوسڈ ہوا تھا اس کو بیٹر کیا تھا حضرت عثمان نے. ٹھیک ہے, اینڈ جتنے بھی افیئرس تھے ان کی کیلیفیٹ کے, لائک کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو اس کو اسلامک پرنسپل, ان کا جو سٹانس ہوتا تھا اس مسئلے کو سالو کرنے کا وہ اسلامک پرنسپل پہ ڈپینڈ کرتا تھا. اینڈ کوئی بھی ڈیسیژن لیتے تھے تو وہ کنسلٹ کرتے تھے. کس سے کنسلٹ کرتے تھے؟ لائک اپنے جتنے بھی کمپینینز تھے یا گورنرز تھے ان سے کنسلٹ کرتے تھے. اس کے بعد اپنے جتنے بھی ان کے گورنرز تھے ان کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے. اینڈ ہی یوز ٹو ٹیل دیم اباؤٹ کیا کہتے ہیں اس کو یار, اباؤٹ دا سچویشن ان دا اسلامک امپائر. مطلب بیکاز ہر کسی کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا نا, تو اسلامک امپائر کی کیا سچویشن ہے وہ اپنے گورنرز کو بتاتے تھے. ٹھیک ہے, کہ اسلامک امپائر کی کیا سچویشن ہے, وہ ایک میٹنگ کرتے تھے گورنرز کے ساتھ اینڈ اس میں ان کو بتاتے تھے. ٹھیک ہے, اب بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس تھے, لیٹ می چینج دا کلر, بیسکلی بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس تھے جن میں انہوں نے ایکسپینشن کری تھی. لائک فار ایگزامپل جوڈیشری کے ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے بیٹرمنٹ لانے کے لیے انہوں نے ایکسپینشن کری تھی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ انہوں نے انٹروڈیوس کرا تھا. لائک پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ حضرت عمر کے دور میں انٹروڈیوس ہوا تھا, بٹ اس میں ایکسپینشن کی تھی حضرت عثمان نے. لائک ایکسپینشن ان ڈپارٹمنٹ لائک بیت المال. ٹھیک ہے, بیت المال جو تھا لائک اسٹیٹ ٹریجری, اینڈ اس کے علاوہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں ایکسپینشن ہوئی تھی. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ جوڈیشری کے ڈپارٹمنٹ میں ایکسپینشن کی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ان کے پبلک آفیسرس تھے, مطلب جو حکومت کے لوگ تھے, ان پہ اسٹرکٹ چیک رکھتے تھے. صحیح ہے, مطلب ان کو کوئی بھی الاؤ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایسا کام کریں گے جو بیسیکلی یا اسلام کے رولز کے خلاف ہو یا پھر اس سے پبلک کو بیسیکلی ڈس ایڈوانٹیج ہو رہا ہو. صحیح ہے, سو بیسکلی یوز ٹو کیپ اے اسٹرکٹ چیک آن دا پبلک آفیشلس. ٹھیک ہے, حج کے موقع پر کمپلینس سنا کرتے تھے لوگوں کی ریگارڈنگ دا آفیشلس. اگر کوئی کمپلین ہے گورنر کے اگینسٹ تو حج کے موقع پہ, بیکاز حج کے موقع پہ پوری اسلامک امپائر واسٹ تھی نا, تو مختلف ملکوں سے لوگ آتے تھے اینڈ ہی یوز ٹو لائک لسن ٹو کمپلینز آف دوز پیپل ریگارڈنگ دا آفیشلس. اب اس میں ایک ایگزامپل ہے کہ سعد بن وقاص جو تھے نا, سعد بن ابی وقاص, ہی واز ون آف دا کمپینینز آف ہولی پروفٹ, 10 بیسٹ کمپینین میں یہ بندہ آتا ہے. ہی واز لائک انہوں نے اسٹیٹ کی ٹریجری سے پیسے نکالے تھے اینڈ ان کی کمپلین آئی تھی. سو حضرت عثمان نے ان کو ڈی پوسٹ کر دیا تھا. صحیح ہے, سو یہ بیسکلی آپ اس میں لکھو گے اسٹیٹ ٹریجری سے پیسے نکالے تھے. ٹھیک ہے, سو دیٹ از دا بیسک تھنگ. اب آپ نے یہ چیزیں یہاں تک آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ یہاں تک ایکسپلین کر دیتا ہوں بیکاز آئی وانٹ کہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آ جائے. 12 سال 6 مہینے کا ٹینیور تھا, پراسپرٹی تھی اینڈ کانکویسٹ ہوئے تھے. 2,40,000 اسکوائر مائلز تک اسلامک امپائر ایکسپینڈ کر گئی تھی. ٹھیک ہے, ایک پراسپرس ایک ایسی سوسائٹی پروڈیوس کر دی تھی جہاں پہ مطلب ایون انکم ایکویلٹی اتنی زیادہ تھی کہ زکوٰۃ دینے والے لوگ ور مور دین زکوٰۃ لینے والے لوگ. صحیح ہے, سسٹم آف گورنمنٹ وچ واز انٹروڈیوسڈ ان دا کیلیفیٹ آف حضرت عمر, اٹ واز ٹیکن ٹو اے نیو ہائٹ, لائک بیٹرمنٹ کی تھی اس میں. پبلک افیئرس یا جتنے بھی اسٹیٹ کے افیئرس تھے وہ سارے کے سارے اسلامک پرنسپلز پہ ان کے ڈیسیژنز ہوتے تھے. اینڈ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کمپینینز کے ساتھ یا پھر گورنرز کے ساتھ کنسلٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اپنے جتنے بھی ان کے گورنرز تھے ان کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے ونس این ایئر یا ونس ان اے 6 months یا ونس ان اے 4th month, اینڈ ان کو اسٹیٹ کی سچویشن کے بارے میں لیکن اسلامک امپائر کی سچویشن کے بارے میں بتاتے تھے. ٹھیک ہے, نیکسٹ تھنگ از کہ ایکسپینشن کری تھی انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس کی. فار ایگزامپل جوڈیشری کی ڈپارٹمنٹ میں ایکسپینشن ہوئی تھی, پولیس کی ڈپارٹمنٹ کی ایکسپینشن ہوئی تھی. اپارٹ فرام دیٹ بیت المال کی ایکسپینشن کری تھی انہوں نے, لائک بیکاز ایکسپینشنز
हुई थी, कॉन्क्वेस्ट हुए थे, सो जो स्टेट ट्रेजरी थी उसकी भी एक्सपेंशन करी थी उन्होंने, ठीक है। अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे उन पे स्ट्रिक्ट नज़र रखते थे एंड उनको कुछ भी अलाउ ऐसा नहीं था जो कि कोई ऐसा काम करे कि जो पब्लिक अफेयर्स के अगेंस्ट हो, लाइक पब्लिक को डिसएडवांटेज हो जिससे, ठीक है। हज के मौके पे कंप्लेन सुना करते थे। साद बिन अबी वक्कास के बारे में एक कंप्लेन करी थी किसी ने कि मनी इन्होंने चुराया है स्टेट ट्रेजरी से, मतलब बैतुल माल से पैसा निकाला है, किसी ने कंप्लेन करी थी, सो उस कंप्लेन पे उन्होंने डिपोस्ट कर दिया था, ठीक है। अब बेसिकली अब वर्क्स की अगर बात करें तो उनके दौर में बहुत सारे वेलफेयर वर्क हुए थे, ठीक है, बहुत सारे वेलफेयर वर्क हुए थे, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइक गवर्नमेंट ऑफिसेस भी उन्होंने, मोटरवेज तो नहीं कह सकते, लाइक रोड्स की जो साइड्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम फुटपाथ्स कहते हैं, sides on motorways basically. He used to construct the government officials के offices and ऐसे like quarters बनाए थे जिनमें like people come and they used to stay there, सही है। So basically this is the point about the public welfare works. Public welfare works में आपने क्या लिखना है कि roads, bridges की construction हुई थी, उसके अलावा क्वार्टर्स बनाए थे, एंड देन उसके अलावा यू हैव टू राइट दिस थिंग कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑफिसेस बनाए थे, सही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑफिसेस ऑन द साइड्स ऑफ द हाईवेज, ठीक है। नेक्स्ट थिंग एक्सटेंशन ऑफ होली प्लेसेस, ठीक है, वो डैम वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। एक्सटेंशन ऑफ होली प्लेसेस में मतलब एक्सटेंशन ऑफ काबा भी करी थी, एक्सटेंशन ऑफ मस्जिद नबवी भी की थी, एंड एक्सटेंशन ऑफ दूसरा जो यार ग्रेव यार्ड था, क्या नाम था उसका, उस ग्रेव यार्ड का नाम था जन्नतुल बकी की एक्सटेंशन भी करी थी। एक्सटेंशन ऑफ काबा, एक्सटेंशन ऑफ मस्जिद नबवी एंड एक्सटेंशन ऑफ मकी, बेसिक जन्नतुल बकी, एक्सटेंशन ऑफ जन्नतुल बकी, सही है। सो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ना कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी का, ये दरमियान का जो पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का ये पॉइंट है कि मदीना में बहुत ज़्यादा फ्लड आया करता था, सही है, एंड उधर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, लाइक वाटर ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं था। सो एक डैम उन्होंने बनाया था जिससे लाइक मदीना को फ्लडिंग से रोका जा सकता था, लाइक हैवी रेनफॉल होती थी, एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट फ्लड आता था एंड उसका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। सो फॉर दैट पर्पस उन्होंने एक डैम बनाया था जिससे मदीना को फ्लडिंग से रोका जा सकता था, ठीक है। ही बेसिकली मेड स्पेशल रोड्स टूवर्ड्स मदीना, लाइक मदीना सिटी की तरफ जाने के स्पेशल रोड्स बनाए थे, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि ड्रेनेज सिस्टम का पूरा सेटअप करवाया था अकॉर्डिंग टू द लाइक उस टाइम की मैनेजमेंट या उस टाइम की रिक्वायरमेंट। एंड इन द मंथ ऑफ रमज़ान वो 2 दिरहम्स पर हेड हर बंदे को देते थे, ठीक है, 2 दिरहम्स पर हेड हर बंदे को देते थे, 2 दिरहम्स पर हेड हर बंदे को देते थे। एंड उसके अलावा उन्होंने मुस्लिम आर्मी जो थी वो, यार मेरा गला बिल्कुल जो है ना खुश्क हो गया बोल के, बट ये है कि चलो मैं इसको फिनिश करूँगा। 2 दिरहम्स पर हेड देते थे वो रमज़ान में हर बंदे को, ठीक है, मतलब इट वाज अ रूल के हर बंदे को 2 दिरहम्स पर हेड मिलेंगे। एंड उसके अलावा मुस्लिम आर्मी के लिए सेटअप बनाया था, ठीक है, मुस्लिम आर्मी के लिए सेटअप इन अ सेंस बिकॉज कॉन्क्वेस्ट होते थे तो उन्होंने एक अलग से लैंड बनाई थी जहाँ पे लाइक ग्रेजिंग समझते हो, ग्रेजिंग कहते हैं लाइक ब्रीडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड कैमल्स के। अब आपकी आर्मी को जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड चाहिए, कैमल्स वो आर्मी को चाहिए होते थे बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन करनी होती थी, कॉन्क्वेस्ट करने होते थे, तो उसके लिए जितने भी चाहिए होते थे वो उनको मिल जाते थे, सही है। एंड एक बैन था विच वाज अनलिफ्टेड बेसिकली ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत उमर, एक बैन लगाया गया था कि आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है ना
اس کو آپ ٹریڈ پرپس کے لیے یوز نہیں کر سکتے, لائک اس کو بائی اینڈ سیل نہیں کر سکتے. بٹ حضرت عثمان نے وہ بین آن لفٹ کر دیا تھا, صحیح ہے. ایگریکلچر لینڈ کی ٹریڈنگ پہ, ایگریکلچرل لینڈ کی ٹریڈنگ پہ بین لگایا گیا تھا, بٹ حضرت عثمان نے وہ بین اپ لفٹ کر دیا تھا, صحیح ہے. سو دس از بیسکلی کیلیفیٹ آف حضرت عثمان. یہ مسلم آرمی والا پوائنٹ یاد رکھنا کہ اس میں بیسکلی ان کے لیے کوارٹرز بھی بنائے تھے, ان کی سیلریز بھی انکریز کری تھی, صحیح ہے. یہ آپ نے پوائنٹس بیسکلی یاد رکھنے ہیں. سو دیز آر سم آف دا تھنگس جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کا بیشک اسکرین شاٹ لے لو, جس سے آپ کو جو ہے نا ایک فیئر انف آئیڈیا ہو جائے گا, صحیح ہے. سو دس از بیسکلی ایٹ فرام ہیئر. اب اس کی جو ہے ایکسپینشنز جو ہوئی ہیں کانکویسٹ آف مکہ وغیرہ کی اینڈ مارٹائڈوم وغیرہ کی, ایک دو تین ویڈیو بناؤں گا. کمپائلیشن آف قرآن کی تو میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے لکھنا ہے, صحیح ہے. وہ کیلیفیٹ آف حضرت ابوبکر کی بھی اور عمر کی بھی, عثمان کی بھی کمبائن بنے گی. سو اس میں آپ کو پارٹیشن کر کے بتا دوں گا کہ کس طرح سے لکھنا ہے, صحیح ہے. سو دس از اٹ فرام ہیئر. آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. بٹ اگر کوئی چیز یہاں پہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مس کنسیپشن ہے, تو آپ اس کو دور کر سکتے ہو. ایک بات میں آپ کو اور بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیپر 2 ہے نا, اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ریفرنسز نہیں ہوتے. مطلب دیر آر لائک کیا کوئی 1 یا 2 ریفرنسز ہوں گے ان ٹوٹل پورے کے پورے پیپر 2 میں, لائک کیلیفیٹ کے ٹاپک میں. ہاں ریفرنسز ہیں آرٹیکلز والے ٹاپک میں اینڈ پلرز کے ٹاپک میں, بٹ کیلیفیٹ میں لائک بیکاز یہ جنگیں ونگیں ہیں ساری, تو یہاں پہ کوئی ریفرنسز نہیں ہیں, صحیح ہے. سو یہ ایک مسکنسیپشن اگر ہے آپ کی کہ ریفرنسز نہیں ہیں, تو اس کا بھی میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے, صحیح ہے. سو اوکے بائے.